الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وہ اسباب جن سے انسان کا دل مریض بنتا ہے ان کے بارے میں کل خیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آج کی محفل میں ان اسباب کے متعلق گفتگو ہوگی جو انسان کے دل کی زندگی کا سبب بنتے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، بیمار دل صحت مند ہوتے ہیں، قلب سقیم قلب سلیم بن جاتے ہیں۔ جن اعمال کی پابندی سے انسان کے سینے میں قلب میت کی بجائے قلب حی موجود ہوتا ہے، زندہ دل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے جسموں کو غذا کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح ہمارے دلوں کو انوار کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تحتاج القلوب الى اقواتها من الطعام، کہ جس طرح کہ دل اپنی غذا کے اسی طرح محتاج ہوتے ہیں کما یحتاج الاجسام الى اقواتها من الطعام، جس طرح کے انسانوں کے جسم اپنی زندگی کے لیے خوراک کے محتاج ہوتے ہیں، تو جسموں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے دل کو انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح مردہ زمین کے اوپر بارش آ جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح مردہ دلوں کے اوپر جب انوار و برکات کی بارش آتی ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، ان میں خوف خدا آ جاتا ہے، ان میں خشیت الہی آ جاتی ہے، ان میں محبت الہی آ جاتی ہے، ان میں نیکی کا شوق آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ انسان جس طرح کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طرح وہ عبادت کا بھی محتاج ہے۔ جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح عبادت بھی ہماری ضرورت ہے۔ اگر کھانا پینا بند ہو جائے گا تو جسمانی موت آ جائے گی، اگر عبادت چھوڑ دیں گے تو روحانی موت آ جائے گی۔ جسمانی اگر صحت ہو تو انسان کو دنیا میں مزے ملتے ہیں۔ جس بندے کی بھی اچھی صحت ہوگی، کھانے پینے کے بھی مزے، ملنے جلنے کے بھی مزے، بھاگ دوڑ کے بھی مزے، تو جس طرح جسمانی صحت کے ساتھ جسمانی مزے دنیا کے مزے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح روحانی صحت کے ساتھ عبادت کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو، کھانا بھی انجوائے نہیں کر سکتا۔ آپ اسے کہے کہ کھا لے، وہ کہے کہ میرا جی نہیں چاہتا۔ کئی مرتبہ آپ اسے پانی دیں تو پانی اسے کڑوا نظر آئے گا، ذائقہ بدل جاتا ہے منہ کا، تو کڑوی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ بیمار جو ہوا تو جسم بیمار ہو تو جسمانی مزوں سے محروم انسان ہو جاتا ہے، جب دل بیمار ہو تو انسان روحانی مزوں سے محروم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا حلاوت ایمان، عبادت کی لذت، سجدے کا سرور،
ان سب نعمتوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے مزے محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر دسترخوان پر تو آپ کو سالن کا مزہ اور آئے گا، پلاؤ کا مزہ اور آئے گا، آئس کریم کا مزہ اور آئے گا، اور اگر گیم میٹ پکا ہوا ہے تو اس کے اسٹیکس کے کھانے کا مزہ اور آئے گا، کڑی کھچڑی کھانے کا مزہ اور آئے گا۔ تو کھانے کا ایک ہی دسترخوان ہے، مگر ہر کھانے کے مزے جدا جدا ہیں، اور صحت مند آدمی ان مزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب دل صحت مند ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے تو انسان مختلف اعمال کے مزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ پھر ذکر کا مزہ اور ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا مزہ اور ہوتا ہے، نماز کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، سچ بولنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہاں جسمانی موت انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، جسمانی موت انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے، روحانی موت انسان کو اپنے پروردگار سے جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے روحانی موت بہت زیادہ نقصان دہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، یا عجبا الناس یبکون علی من مات جسدہ، لوگ روتے ہیں اس پر جس کا جسم مر جائے، ولا یبکون علی من مات قلبہ، اور نہیں روتے اس پر جس کا دل مر جائے، حالانکہ وہ ہوا اشد، دل کی موت زیادہ بری موت ہوتی ہے۔ تو کسی کا جسم مر جائے تو روتے ہیں، اور کسی کا دل مر جائے تو اس کے اوپر نہیں روتے۔ اب یہ مرا ہوا دل زندہ کیسے ہو، سیاہ دل نورانی کیسے ہو، بیمار دل صحت مند کیسے ہو؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے دل کی شفا کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارے مشائخ نے اس کے اسباب بتائے، فرمایا کہ سب سے پہلا سبب جو انسان کے دل کے زندہ ہونے کا سبب بنتا ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہ ذکر کا لفظ کافی وسیع لفظ ہے اور کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے بارے میں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ہم جس ذکر کا تذکرہ کر رہے ہیں اس ذکر سے مراد اللہ تعالی کی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کرنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ، ہر وقت انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل۔
جیسے محب کو ہر وقت محبوب کا خیال دل میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے، ایک لمحہ بھی وہ خیال اس کے دل سے نہیں نکلتا، ایسی مومن کے دل سے کسی لمحے بھی اللہ رب العزت کا خیال نہیں نکلتا۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں الذکر للقلب کالماء للسمک، کہ دل کے لیے ذکر کی وہی کیفیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی ہوا کرتی ہے۔ فکیف یکون حال السمک اذا اخرج من الماء، مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے جب اس کو پانی سے باہر نکالا جائے؟ تو جس طرح پانی سے نکل کے مچھلی تڑپتی ہے، اسی طرح غفلت کے ماحول میں جا کے مومن کا دل بیزار ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے اس کو ایسی محفل میں بیٹھنا، تڑپتا ہے اور وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں 90 فائدے گنوائے ہیں ذکر کے۔ ان 90 فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بتایا کہ قوت القلوب یا قوت القلوب، دل کی طاقت بڑھتی ہے یا یہ ذکر دل کی غذا ہوتا ہے؟ تو پہلا فائدہ تو یہ، اور دوسرا اس ذکر کی وجہ سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ جیسے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو شیطان کیسے انسان سے دور بھاگتا ہے؟ کسی جگہ پر اذان کہی جائے، حدیث پاک میں آتے ہیں شیطان اللہ اکبر کی اذان سن کے بھاگتا ہے وہاں سے۔ اور یہ ذکر اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ آپ کو دوست کا فون آئے تو خوشی ہوتی ہے نا کہ میرے دوست نے مجھے یاد کیا۔ اسی طرح جب بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بھی وہ بندہ پیارا لگتا ہے کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا۔ یزیل الحم والغم من القلب، اس ذکر کی وجہ سے دل سے ہم اور غم نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پریشانی کو، غم اور پریشانی ذکر کی وجہ سے انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی کو تو کہا کسی نے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ فرماتے ہیں یجلب لہ الفرح، ذکر کے کرنے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ینور القلب والوجہ، انسان کا دل اور اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہروں پہ ایک جاذبیت ہوگی۔ ہوتے تو وہ انسان ہیں مگر جی چاہتا ہے کہ انسان ان کے چہروں کو دیکھتا ہی رہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس عبادت کے نور کو جلوت میں ان کے چہروں پہ سجا دیتے ہیں۔ غافل بندے کے اور ذاکر بندے کے چہرے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں تو طبیعت پہ سکون آ جاتا ہے۔ اور یہ جو پاپ سٹار پھرتے ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، چہروں پر ٹاٹو بنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خزاں کی افسردگی نظر آئے گی۔ اور اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں تو آپ کو بہار کی تازگی نظر آئے گی۔ یورثہ محبت اللہ، ذکر کے کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ اس کی مثال سنیں، ایک آدمی بیٹھا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ساتھ والے نے آ کے اس کو آئس کریم کے بارے میں بتایا کہ اس فلیور کی آئس کریم تو کیا ہی مزیدار ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر اگر وہ تذکرہ کرے گا نا تو اس ذکر سے سننے والے بندے کے دل میں خواہش ہوگی اچھا یار منگاؤ کھاتے ہیں۔ تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوئی۔ اسی طرح جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر کی کثرت سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، کیونکہ حدیث قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو ذکر کی کثرت سے انسان کے دل پر گناہوں کی ظلمت کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ذکر اتنا اہم ہے کہ اگر انسان باقاعدہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ذاکر کی مثال اور غافل کی مثال حدیث پاک کے مطابق کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی چیز ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی ہو سکتا ہے، مگر زبان سے ذکر انسان ہر وقت نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کرے گا، زبان تھک جائے گی، پھر زبان کو اور بھی کام ہے، مثلا کسی گفتگو کرتے ہوئے یہ گفتگو کرے یا ذکر کرے، کھانا کھاتے ہوئے یہ کھانا کھائے یا ذکر کرے۔ تو کتنے مواقع ایسے کہ زبان دوسرے کام میں مشغول انسان ذکر نہیں کر سکتا، مگر ذکر قلبی ایسا ہر حال میں انسان ذکر قلبی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ، بات چیت کرتے ہوئے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بیوی کے ساتھ میل ملاپ کے وقت بھی دل اللہ کی طرف متوجہ، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ۔ تو یہ 24 گھنٹے کا ذکر ہے، ہر وقت انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ۔
اور آج کے دور میں اس کو سمجھنا آسان ہے. دیکھیں ذرا توجہ فرمائیں. آج کل کمپیوٹر پر ایک پروگرام ہے، اس کو کہتے ہیں ونڈوز. لوگوں نے اپنے کمپیوٹر میں اس کو بھرا ہوتا ہے. اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت سارے پروگراموں کو سپورٹ کرتا ہے. چنانچہ آپ ونڈوز چلائیں اور اس کے بعد آپ نے اگر گرافکس میں کام کرنا ہے تو پینٹ شارپ پروگرام کھولیں اور اپنا کام کریں، مگر بیک گراؤنڈ میں ونڈوز پروگرام چل رہا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی شیٹ بنانی ہے تو لوٹس پروگرام کھولیں، مگر بیک گراؤنڈ میں ونڈوز پروگرام چل رہا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے تو پرنٹ شاپ پروگرام نکالیں، اپنا لیٹر آپ پرنٹ کریں، مگر پیچھے ونڈوز چل رہی ہوتی ہے. جو پروگرام آپ کھولیں بند کریں، پیچھے سے ونڈوز اس کو سپورٹ دل رہا ہوتا ہے مستقل طور پر. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کی یاد وہ ہماری زندگی کا ونڈوز پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے یہ پروگرام تو چلنا ہی چاہیے. ہاں، کھانے کے لیے تم دسترخوان بچھاؤ اور فوڈ کا پروگرام کھولو اللہ کی یاد کے ساتھ. پھر تم کتاب کھولو مطالعے کے لیے اللہ کی یاد کے ساتھ. پھر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، فیملی پروگرام کو اوپن کرو مگر اللہ کی یاد کے ساتھ. تم جو بھی زندگی کا کام کر رہے ہو ہر پروگرام اوپن کلوز کرتے رہو، مگر پیچھے میری یاد کا ونڈوز پروگرام چلتا رہنا چاہیے. اس کے بغیر تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی نہیں گزرنا چاہیے. اللہ والوں کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. چنانچہ ہر وقت ان کے دل اللہ کی یاد متوجہ، ہر وقت ایک لمحہ بھی اللہ سے خالی نہیں ہوتے. ایک بزرگ ہے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا. تھک گئے راستے میں، ایک جگہ پر انہوں نے سوچا میں قیلولہ کرتا، تو قیلولہ کرنے کے لیے سو گئے. جیسی آنکھ کھلی نا تو انہوں نے دیکھا کہ دو پرندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. پرندوں کی اپنی بولی ہے، یہ میسج کنوے کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ پنجابی زبان بولے یا گجراتی زبان بولے، ان کی اپنی زبان ہے. وہ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو ہم کیا پیغام پاس آن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا تھا. تو اس نے سنا کہ ایک پرندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ افسوس ابو الحسن نوری فوت ہو گئے. افسوس ابو الحسن نوری فوت ہو گئے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو بڑے غمزدہ. میں تو حضرت کو ملنے جا رہا تھا اور حضرت کی وفات ہو گئی، سوچا چلو چلتا ہوں میں ان کے جنازے میں تو شریک ہو جاؤں گا. تیز 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 یہ شہر پہنچا تو معمول کے مطابق لوگوں کی زندگی بسر ہو رہی ہے. ان کے محلے میں پہنچا تو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، ان کی گلی میں پہنچا تو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ ابو الحسن نوری سامنے سے آ گئے. بڑے حیران کہ پرندے تو کچھ بات کر رہے تھے اور یہاں معاملہ کچھ اور. تو انہوں نے حضرت سے یہ بات کہہ دی کہ حضرت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ تو الحمدللہ زندہ ہے. تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمانے لگے کہ آج ایک لمحہ کے لیے میں اللہ رب العزت سے غافل ہوا، روحانیت کی دنیا میں اعلان ہو گیا ابو الحسن نوری فوت ہو گئے.
روحانیت کی دنیا میں غلغلہ مچ گیا، ابلت نوری فوت، وہ روحانی موت ہوتی ہے، اور ہمارا نام تو روحانیت کی دنیا میں مردوں میں ہی ہوگا۔ ظاہر کی دنیا میں مردوں میں نام ہے، اور روحانیت کی دنیا میں مردوں میں نام۔ اس لیے یہ ذکر ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ اس سے انسان کی ڈٹرمنیشن پاور بڑھتی ہے، انسان کو ادھر ادھر کے خیالات سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ جو اوٹ پٹانگ خیالات ہیں نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ فکر کی گندگی ہے، اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ فکر کی گندگی۔ تو یاد رکھیے ایک اصول کہ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ ذکر کے بغیر کوئی آدمی اپنی سوچ کو پاک بنا نہیں سکتا۔ اتنی گندی سوچ ہو جاتی ہے کئی مرتبہ کہ انسان دوسرے کو بتانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ملک میں ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں کیا کروں اپنی حالت پر، فرض نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کبیرہ گناہ کرنے کی پلاننگ بھی کر رہا تھا۔ نماز کی حالت میں میں پلاننگ کر رہا تھا کہ میں کبیرہ گناہ کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہوں۔ غفلت کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے۔ ذکر کثرت سے کریں، سوچ پاک ہوتی چلی جائے گی، اوٹ پٹانگ خیالات نہیں آئیں گے۔ شیطان کا راستہ روکنے کے لیے سب سے بہتر ہتھیار وہ انسان کا ذکر ہے۔ عام دستور ہے کہ جب کوئی اپنے دشمن کو قابو کرے تو سب سے پہلے اس ہتھیار کو چھینتا ہے جو خطرناک ہوتا ہے۔ فوجی جب کسی کو گرفتار کرتا ہے نا تو گرفتار کرتے ہی کہتا ہے ہینڈز اپ۔ وہ ہینڈز اپ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لے، استعمال نہ کر سکے۔ تو جب بھی دشمن پہ قابو پائیں تو اس چیز کو چھینتے ہیں جو سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان جب انسان پر مسلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں گواہی مل گئی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا۔ تو اللہ کی یاد انسان کے پاس سب سے خطرناک ہتھیار ہے جس سے شیطان کو ڈر لگتا ہے۔ حدیث پاک میں چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے قلب کے پیچھے شیطان مچھر کی طرح لمبی سونڈ والے پتنگے کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر دل کو ذاکر پاتا ہے تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جب دل کو غافل پاتا ہے تو اپنے سونڈ کا انجیکشن لگا کر انسان کے دل کے اندر وساوس کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے۔ اگر ہم ذکر کی کثرت کرتے رہیں تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال سکے گا، ہمارے دلوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ بھائی دیکھیں، جب ہم اپنے دشمن کو اپنے گھر کی چار دیواری سے دور رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روحانیت کے دشمن کو دل کی چار دیواری سے بھی دور رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذاکر رہیں۔ ذکر کرنے والوں پر غلبہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یہ واقعہ لکھا کہ شیطان جا رہا تھا اور بہت کمزور تھا، تو کسی اللہ والے نے دیکھا
اس نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہتے ہیں بس برے دن بانکے دہاڑے۔ اس نے کہا تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے بہت کمزور کر دیا، ان پر میرا کوئی دور چلتا ہی نہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہنے لگے وہ جو شنوذیہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی وقت مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کی یاد میں تھے، ذکر میں تھے، مراقبے میں تھے۔ جب میں وہاں قریب ہوا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، تو ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس شیطان مردود کی باتوں پہ نہ جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ذاکر شاغل لوگ ہوتے ہیں، راضی برضا لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ شیطان کسی ملا عالم کو، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ کن لوگوں پہ تیرا داؤ نہیں چلتا؟ اس نے کہا میں آپ کو دکھاؤں وہ بندے؟ کہ ہاں دکھائیں۔ کہنے لگا آئیں۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں آ کر، نہیں ایک گدھے کی شکل میں آ کر ایک بوڑھے کے پاس گئے جو کپڑے بنتا تھا اور اس کے لمبے لمبے دھاگے تھے۔ اب شیطان نے کیا کیا، گدھے کی شکل اپنائی اور دوڑتا ہوا جو آیا نا، اور ایک دلتی مار کے ان کے سارے دھاگوں کو توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ وہ اللہ کے بندے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہر دھاگے کو نہ گرہ لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دھاگے کو گرہ لگا رہے ہیں۔ نہ ان کے چہرے پہ ناراضگی، نہ ان پہ کوئی گالی، نہ کچھ اور، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور دھاگے کو گانٹھ لگا۔ پھر کام کرنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد شیطان پھر بھاگتا ہوا آیا اور پھر اس نے دھاگوں کو توڑ دیا۔ وہ پھر اٹھے اور جا کر انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور دھاگوں کو گانٹھ دینی شروع کر دی، نوٹ لگاتے رہے۔ شیطان کہنے لگا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں کہ جن پر میرا کوئی دور نہیں چلتا۔ اس نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ یہ کارخانہ قدرت اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، تو یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دھاگے نہیں توڑے، میرے رب نے دھاگے توڑوائے ہیں۔ دھیان ادھر ہوتا ہے، اس لیے مجھ پر خفا نہیں ہوئے، نہ ڈنڈا اٹھایا نہ مجھے اینٹ سے مارا۔ جب دھاگے ٹوٹ گئے تو یہ اٹھ کے دھاگے جو ہے اس کی گرہ لگانے میں بیٹھ گئے، جب گرہ لگا لی تو پھر اپنا کپڑا بننے بیٹھ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان ایسا ایمان حاصل کر لیتا ہے کہ جب اسباب سے نظر ہٹ کے مسبب اسباب پہ چلی جاتی ہے، پھر شیطان کو ایسے بندے کے قلب تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ذکر سے یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں کچھ مسنون اذکار بتلائے، جیسے ایک جگہ فرمایا کہ جو انسان 100 مرتبہ دن میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس بندے کو 100 نیکیاں عطا ہوں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا اجر ہے بھائی۔ آپ دنیا میں انشورنس کرواتے ہیں نا، پیمنٹ دیتے ہیں، یا سیکیورٹی اپنے گھر کی یا دفتر کی کرواتے ہیں تو انسٹالمنٹ دیتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا یہ انسٹالمنٹ ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں، اور اس پر انسان کو کیا نتیجہ ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سارا دن اس بندے کی شیطان سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ کتنا پیارا نسخہ مل گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ 100 مرتبہ صبح کی پیمنٹ، سارا دن سیکیورٹی گارڈ مل گئے فرشتے، وہ شیطان کو مار کے دور بھگا دیتے ہیں. آپ اگر پیمنٹ کروائیں نا سیکیورٹی والوں کی تو وہ بندے بھیج دیتے ہیں لوگ سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے. جو بندہ یہ 100 مرتبہ کی انسٹالمنٹ جمع کروا دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کی حفاظت کرو مردود شیطان سے. وہ شیطان قریب ہی نہیں آتا. تو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے بندے کی حفاظت فرماتے. تو جو نوجوان تنگ ہوتے ہیں اپنے ذہنی خیالات سے، پریشانیوں سے، تو ان کو چاہیے کہ مسنون اس ذکر کو اپنا روز کا معمول بنا لیں. چنانچہ مکحول رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر اللہ شفا و ذکر الناس داء، کہ اللہ رب العزت کا ذکر شفا ہے اور مخلوق کا ذکر بیماری ہے. مخلوق کے ذکر سے دل بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل شفا پاتا ہے. قال رجل سلمان ناموں سے ایک آدمی نے پوچھا ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فقال اما تقرأ القرآن، فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ بڑا عمل ہے. قرآن پاک کی گواہی. عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. اس عمل سے باقی اعمال میں جان آ جاتی ہے. اس لیے شیطان پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے، پھر نماز سے غافل کر پاتا ہے. توجہ سے بات سنیے. شیطان پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کو نماز سے غافل کرتا ہے. تو اگر ہم ذکر ہی کے مقام پہ اس کو دفاع کر لیں گے تو یہ ہماری نمازوں میں خلل کر ہی نہیں سکے گا. کیسے ذکر سے روکتا ہے؟ پہلے نماز کی بجائے. گواہی قرآن میں سے، قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور یہ روکتے ہیں تمہیں ذکر سے اور نماز سے. تو پہلا حملہ کس پر کرتا ہے؟ ذکر سے کرتا ہے. جب ذکر سے غافل بنا دیا، اب اس کے لیے نماز میں وساوس ڈالنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور ہمارے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو ذکر کے ذریعے ویسے ہی دور رکھتے ہیں. تو جب عام حالات میں دور رہتا ہے تو نماز کی حالت میں ان کے قریب جا ہی نہیں پاتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے نماز کے اندر جمعیت نصیب ہو جائے، حضوری نصیب ہو جائے. یہ کیسے نصیب ہو جائے گی؟ کہ ہم دنیا کی پریشانیوں میں پھنسے پھسائے مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہیں گے تو پریشانیوں کی ساری گٹھڑی اتر جائے گی اور سکون کی گٹھڑی سر پہ آ جائے گی. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. موٹر بھی چلانی ہو نا تو بڑی موٹر ایک پش بٹن کے دبانے سے فوراً سپیڈ پہ نہیں آ جاتی، ٹائم لیتی ہے. تھوڑا سا وقت لیتی ہے اپنے آر پی ایم پورا کرنے میں. بڑی موٹر ہو تو کہتے ہیں اسٹار ڈیلٹا اسٹارٹر چلاؤ، ٹائم دو اس کو. انسان تو پھر انسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غفلت والے ماحول سے آئے
اور مصلی پہ قدم رکھ کے اللہ اکبر، اب 1 سیکنڈ میں غفلت سے لے کر یکدم اس کو جمعیت مل جائے. سوچنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے نماز کی جمعیت حاصل کرنی ہوتی ہے نا، انہوں نے نماز سے باہر بھی جمعیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. وہ پہلے ہی جمعیت کی حالت میں آتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ 80-90% ان کی کیفیت پہلے ہی رجوع اللہ والی ہوتی ہے. جب اللہ اکبر کہتے ہیں وہ 90% کیفیت 100% میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. ایک آدمی نے اگر ہیوی ویٹ باکسنگ کا چیمپئن شپ کا مقابلہ لڑنا ہو تو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے وہ رنگ سے باہر ایکسرسائز کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی وہ بھاگ رہا ہوگا، جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی وہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہوگا، اور کبھی وہ سٹریس مشین کے اوپر بھاگے گا، اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ لٹکا کر اس کے اوپر وہ مک کے چلا رہا ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی ایکسرسائز ہے اس کے جسم کو فٹ بنانے کے لیے، تاکہ یہ جسم رنگ کے اندر اپنے آپ کو پروو کر سکے. تو رنگ میں اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے رنگ میں تیاری نہیں کرنی ہوتی، وہ رنگ کے باہر تیاری کر کے آنی ہوتی ہے. اور ایک بندہ باہر تیاری کرے نا اور کہ جی میں نے مقابلہ لڑنا ہے، اور کوئی اس نے رنگ سے باہر تیاری نہیں کی اور اسی حالت میں رنگ میں قدم رکھے تو اس کا بنے گا کیا؟ ایک پنچ لگے گا اور ٹیکنیکل ناک آؤٹ 1 منٹ کے اندر. اس لیے کہ اس نے رنگ کے باہر تیاری نہیں کی. اب توجہ فرمائیے، بالکل اسی طرح اللہ والے اپنے نماز کے رنگ کے اندر جو جمعیت والی نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ رنگ سے باہر تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تیاری اتباع سنت ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی، گناہوں سے بچنا، یہ سب تیاری ہے. ایسا بندہ جو یہ تیاری کر چکا، جب اللہ اکبر کے ساتھ وہ نماز کی رنگ میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نماز کی حضوری نصیب فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے مشائخ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے باہر اگر تیاری کرو گے پھر نماز کے اندر کی کیفیت کو بھی حاصل کر سکو گے. تو یہ ذکر نماز کی جمعیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین معاون ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا کیا مطلب بھائی؟ کہ تم کہو گے اللہ اللہ اللہ، میں کہوں گا بندہ بندہ بندہ؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. اب ذرا مثال سے سنیے. آپ نے انٹرویو دیا اور صاحب نے سلیکشن کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ابو سے سفارش کروائی. تو آپ کے ابو فون کر کے کہتے ہیں جی ذرا میرے بیٹے کو یاد رکھنا، کہتے ہیں نا. تو میرے بیٹے کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ عبداللہ عبداللہ کہتے رہنا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کیجیے گا، ہمدردانہ فیصلہ کیجیے گا. بڑوں کا یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب فیصلے کرنے بیٹھے تو چھوٹوں کے بارے میں خیر کے فیصلے کرے. تو نتیجہ یہ بنے گا، اے میرے بندے تو مجھے اپنے دل میں اپنی زبان سے یاد کرے گا
اور میں پروردگار جب اعمال کی تقسیم کرنے لگوں گا میرے بندے میں تجھے نیک اعمال کی توفیقیں عطا کروں گا. تو ذکر کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں دیتے رہتے ہیں. چنانچہ اس کا کئی مفہوم ہے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اے میرے بندے تو اگر مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرے گا، اے میرے بندے اگر تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرے گا تو میں پروردگار تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. اگر تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرے گا تو میں پروردگار تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. اے میرے بندے اگر تو مجھے معصیت کے موقع پہ یاد کرے گا تو میں تجھے مصیبت کے موقع پہ یاد کروں گا. اگر تو مجھے معصیت کے موقع پہ یاد کرے گا. دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو معصیت کے موقع پہ یاد کیا نا. جب اس نے کہا تھا خاتون نے قالت ہیت لک، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو دیکھو آپ نے اس گناہ کے موقع پر کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا. لہذا جب آپ پر جیل کی مصیبت آئی اللہ رب العزت نے اس موقع پر ایسا یاد کیا، پردیس میں جہاں اپنا کوئی نہیں، اکیلے ہیں، اللہ جیل سے نکال دیتے ہیں اور تخت و تاج عطا فرما دیتے ہیں. دنیا کو تخت لینے کے لیے ووٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، برادری کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے پارٹی والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. واہ میرے مولا، جب آپ تخت و تاج دینے پہ آتے ہیں تو پردیسی بندے کو جو جیل کی کوٹھری کے اندر ہے اس کو جیل کی کوٹھری سے نکال کے تخت کے اوپر بٹھا دیا گیا. وقت کا بادشاہ کہتے ہیں انک الیوم لدینا مکین امین. تو یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو معصیت کے موقع پر مجھے یاد کرے گا، میں پروردگار مصیبت کے موقع پہ تجھے یاد کروں گا. اے میرے بندے تو مجھے راحت کے لمحات میں یاد کرے گا، میں پروردگار تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا. تو مجھے راحت کے لمحات میں یاد کرے گا تو میں تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کروں گا. چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بیٹے کو لیے ہوئے جنگل میں سے گزر رہی تھی، ویرانہ تھا. ایک طرف سے بھیڑیا آیا ہائینہ، اور اس نے آ کے اس کے اوپر جو حملہ کرنا چاہا نا، تو یہ عورت ڈر کے مارے گر گئی، بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس نے بچے کو منہ میں دبایا اور وہ بھاگا. اب ماں نے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹا بھیڑیے کے منہ میں اور یہ لے کے جا رہا ہے، تو اس کے دل سے نا ایک آہ نکلی. جیسی دل سے آہ نکلی، ایک آدمی قریب سے کہیں درختوں کے پیچھے سے ظاہر ہوا، اور وہ ایسا تیز رفتار تھا کہ اس نے چھلانگ لگا کر بھیڑیے کے اوپر حملہ کیا، اور بھیڑیا جو گھبرایا تو وہ بچے کو وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. اس آدمی نے بچے کو اٹھایا اور لا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا. ماں بڑی حیران، کہنے لگی اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرشتہ میری مدد کے لیے؟ اس نے کہا ہاں. ایک موقع پر تو اپنے گھر کے اندر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، خوشی کے حالات تھے، اچھے وقت تھے، تو نے لقمہ منہ میں ڈالا، این اس وقت باہر آ کر کسی سائل نے
اللہ کے نام پہ سوال کیا. تجھے بھوک تو لگی ہوئی تھی اور تیرے پاس اور دینے کو تھا ہی کچھ نہیں. تو نے سوچا اس نے اللہ کے نام پر مانگا, چلو میں اپنی باقی بچی ہوئی روٹی اس فقیر کو دے دیتی ہوں. تو نے اپنے منہ کا نوالا گویا فقیر کو اللہ کے نام پر دے دیا. آج اللہ نے بھیڑیے کا نوالا تجھے واپس لوٹا دیا. تو نے راحت کے وقت میں اسے یاد کیا تھا, اس نے زحمت کے وقت میں تجھے یاد کر لیا. بلکہ فرمایا کہ اے میرے بندو, تم اگر مجھے نرم بستروں پہ یاد کرو گے تو میں پروردگار تمہیں قبروں کے اندر یاد کروں گا. فاذکرونی فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم. تم اپنے سونے کی جگہوں پہ مجھے یاد کرو گے, میں قبر کے سوتے وقت تمہیں یاد کروں گا. اے میرے بندو, تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے, میں پروردگار تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. تو یہ تو سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا. ہم اسے یاد کریں گے, وہ ہمیں یاد کرے گا. اے میرے بندو, تم مجھے تو عزتیں دو گے, میں پروردگار لوگوں میں تمہیں عزتیں دوں گا. تم میری عبادت کرو گے, میں لوگوں کو تمہاری خدمت پہ لگا دوں گا. میرے بندو, تم مجھے مناؤ گے, میں تمہیں مناؤں گا. تم میرے قریب آؤ گے, میں تمہارے قریب آؤں گا. مگر فرق یہ ہے, تم ایک ایک قدم چل کے آؤ گے. اتانی جمشی اتیتہ ہر ولا, میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کے جائے. اس لیے ہم جتنا اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اتنا ہماری زندگی میں برکتیں آتی چلی جائیں گی. لہذا دل میں یہ ارادے کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے. تو یہ پہلا سبب ہے انسان کے دل کے زندہ ہونے کا. دوسرا سبب تلاوت القرآن. قرآن مجید کی تلاوت انسان کے دل کے زندہ ہونے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور کہا گیا. سینوں کے اندر جو ہے نا اس کے لیے شفا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. تو یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے. تو معلوم ہوا دل کی بیماریوں کے لیے قرآن مجید بہترین شفا ہے, نسخہ شفا ہے. ہم جب اسے محبت چاہت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے سینوں کے روگ دور فرما دیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف, کہ جو انسان چاہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کروں اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. چنانچہ ایک صحابی فرمایا کرتے تھے تقرب الی اللہ ما استطعت, کہ جتنی تیرے اندر استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جا. وَعْلَمْ, مگر جان لے, إِنَّكَ لَن تَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَلَامِهِ, کہ تو اس کے قریب اللہ کے نہیں ہو سکتا مگر اس کی پسندیدہ چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد. تو انسان چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی کثرت سے عبادت کرے. عبداللہ بن عباس فرماتے تھے من احب القرآن احب اللہ رسولہ, کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کو محبوب رکھتا ہے
اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے کو زیادہ کیوں نہیں چاہتا؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ آدھا پارہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ایک پارہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، 2 پارے پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل ہماری کیا حالت ہے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، قیام اللیل ہے، اور ایک پاؤ قرآن سن کے ہم تھک جاتے ہیں۔ ایک پاؤ، ہنسی آتی ہے سن کے، ایک پاؤ قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں مہد میں، مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے فون کیا تو آج مولانا حبیب اللہ صاحب بتانے لگے کہ ہم روزانہ اعتکاف والے اپنے اعتکاف کے قیام اللیل میں 5 پارے روزانہ سنتے ہیں۔ روزانہ 5 پارے سنتے ہیں اور ہم ایک پاؤ۔ کیا مزے کی بات ہے۔ اس عاجز نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو عاشق قرآن تھے۔ ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب رہتے تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، جس زمانے میں پورے محلے کا ویزا انسان کے پاس ہوتا ہے، جس گھر میں 14 داخل ہو جائے، وہ چھوٹی عمر تھی ہماری۔ تو اس عمر کی بات ہے، پتہ نہیں دوسری کلاس میں پڑھتے تھے یا تیسری کلاس میں، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو ہم نے ان حافظ صاحب سے کچھ قرآن شریف تھوڑا پڑھا بھی ہے، مگر ہم انہیں دیکھتے تھے کہ ہر وقت ان کا منہ چلتا رہتا تھا۔ پھر جب جگہ بڑے ہوئے تو تب پتہ چلا کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک موقع پہ ہم ان کے گھر نہیں تھے، چھوٹے بچے ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ان کی ایک بڑی بیٹی تھی شادی شدہ، وہ آئی اپنے سسرال سے میکے والدین کو ملنے۔ تو یہ اندر بیٹھے اپنا ذکر عبادت کر رہے تھے، تو اٹھ کے باہر آ گئے اور بیٹی کے پاس بیٹھ گئے۔ اب بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹی بار بار کہ ابو میں آپ کو ملنے کے لیے اتنی دور سے آئی ہوں، آپ مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جب پڑھ رہے تھے اس کو روکیں اور کہیں بیٹی میں تجھ سے کیا باتیں کروں، آپ نے بتا دیا آپ خیریت سے ہو، میں نے بتا دیا میں خیریت سے ہوں، اب اور کیا باتیں کروں، اور وہ پھر پڑھنا شروع کر دے۔ تو ہمیں چھوٹے ہوئے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں باتیں کرو اور یہ ہر وقت زبان ہلاتے رہتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا عشق دیا تھا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنا ان کا معمول بناتا تھا، روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے تھے۔ جو عاشق قرآن ہوتے ہیں پھر ان کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے لاہور کی ایک مسجد میں درس قرآن دیا۔ مسجد کا جو امام خطیب تھے وہ سلسلے میں داخل تھے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت ناشتہ آپ میرے ہاں کیجئے، تو ہم ان کے ہاں چلے گئے۔ ناشتے کے دوران وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے ابو عاشق قرآن تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں تو مزہ اتنا نہیں آئے گا جتنا ان کی باتیں سننے میں آئے گا، ہمیں ان کے واقعات سنائیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کے واقعات سنانے شروع کر دی، عجیب و غریب واقعہ۔ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی سنایا کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ 3 سال متواتر ایک قرآن پاک روز پڑھیں گے تو قرآن مجید کا فیض اللہ تعالیٰ تمہاری آئندہ نسل میں چلا دیں گے۔ تو میرے ابو نے پڑھنا شروع کر دیا، ایک قرآن مجید روزانہ، سردی بھی گرمی بھی، صحت بھی بیماری بھی، دیس بھی پردیس بھی، خوشی بھی غمی بھی، مگر انہوں نے ایک قرآن پاک روز پڑھنا شروع کر دیا
اور کہنے لگے متواتر 3 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد کی جتنی اولاد نرینہ یا مابینہ، بیٹے یا بیٹیاں، آگے ان کی اولاد، جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں، جو بھی ان کی نسل سے بچہ 7 سال کی عمر کا ہے وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ میرے والد کی نسل سے کوئی بھی جو آگے اولاد چل رہی ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، کوئی بھی بچہ جو 7 سال سے اوپر کی عمر کا ہے وہ قرآن مجید کا حافظ ہے۔ کرنے والے دیکھو کیا کر کے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کے عاشق لوگ، ایک پارا پڑھنا ہمارے لیے مشکل، اور ان کے لیے روز ایک قرآن مجید پڑھنا بھی آتا۔ اسی رمضان میں دیکھیں ہم نے کتنا پڑھا، کوئی زیادہ سے زیادہ تیر مارے گا تو 2 ختم کر لے گا، اور کسی نے اور اونچی چھلانگ لگائی تو 3 ختم کر لے گا، اور 3 سے نیچے نیچے۔ ہمارے ہی جماعت میں ایسے لوگ ہیں، مجھے رمضان کے موقع کے بعد خط آتے ہیں، کوئی لکھتا ہے جی کہ الحمدللہ میں نے 30 قرآن مجید رمضان میں ختم کیے۔ ایک سفید ریش بوڑھے تھے، انہوں نے پچھلی دفعہ لکھا کہ 60 قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر 29 روزے ہونے کی وجہ سے میں 59 پڑھ سکا، 60 پورے نہ ہوئے۔ 2 قرآن مجید ایک دن میں، ایک رات میں، یا اللہ! اور اس دور میں یہ لوگ کر رہے ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ تو اگر وہ ہر دن اور ہر رات کا ایک ایک قرآن لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، اور ہم نے ایک پارہ بھی دن کا نہیں پڑھا ہوگا، تو میرے دوستوں ہمیں کتنی شرمندگی، کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں وہ مناسبت نہیں جو ہونی چاہیے۔ ابھی یہاں کوئی نعت پڑھوا دے تو مجمع میں سے 20 بندے ہوں گے جو رونے لگ جائیں گے۔ تراویح میں بھی کسی کو روتے دیکھا؟ کیا وجہ ہے؟ ایک اہم نقطہ کہ آخر قرآن مجید سن کے ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، ہماری مناسبت کیوں نہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے ہمیں اتنی شغف اور رغبت آخر کیوں نہیں؟ فرق کہاں پہ ہے؟ ہمارے مشائخ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں مخلوق بھری ہوتی ہے تو مخلوق کے کلام کی تاثیر اس پر زیادہ ہوتی ہے، جب اللہ کا تعلق بھر جاتا ہے پھر اللہ کے کلام کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر قرآن سن کے روتا ہے بندہ جب اللہ کا تعلق بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو تم اللہ کا قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کبھی نہ بھرتے۔ اگر تمہارے دل صاف ہو جاتے تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے تمہارے دل کبھی نہ بھرتے۔ دل چاہتا کہ بس میں پڑھتا ہی رہوں، تو معلوم ہوا کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر قرآن پاک کے ساتھ مناسبت نہیں۔ تیسری چیز استغفار کی کثرت۔ اگر آدمی چاہے کہ قلب کی گندگی دور ہو جائے، ظلمت دور ہو جائے، دل سفید ہو جائے، منور ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ چنانچہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ
دل کی ظلمتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں طوبی لمن، اس بندے کے لیے مبارک ہو جس نے پایا فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت سے جو استغفار پائے گا اس بندے کو مبارکباد ہو، وہ بہت خوش ہوگا۔ استغفار 200 مرتبہ صبح اور شام، یا رمضان المبارک میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، مگر استغفار فقط زبان سے نہ پڑھیں، دل کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ نہ ہو کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمیں اپنے استغفار کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو توجہ اللہ کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو پھر اس کی برکتیں دل کے اوپر آئیں گی۔ تو قرآن تو اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا سبب اللہ تعالی کا ذکر ہے، اور دوسرا سبب تلاوت قرآن مجید، اور تیسرا سبب استغفار کی کثرت، اور چوتھا سبب دعا کی کثرت۔ دعا سے بھی انسان کا دل سفید ہوتا ہے، منور ہوتا ہے۔ جب انسان رو رو کے مانگتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، نگاہ رحمت فرما دیتے ہیں، اور بندے کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، بندے کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ایک نگاہ پر، بلکہ سچ کہوں کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی نیم نگاہ پر موقوف ہے، نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے۔ ایک نظر رحمت کی وہ ڈال دے تو بندے کا دل ابھی زندہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بکثرت یہ دعا مانگیں، اے مالک ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے، دل کی سختی کو ختم فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، بندو تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے اس کو تکبر کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ اس چیز کو تکبر کے ساتھ جو ہے وہ تکبر فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب ہو، مجھ سے لو لگا کے بیٹھے، مجھ سے تار جوڑ کے بیٹھے، مجھ سے مانگے۔ دیکھیں بھائی، آپ کو ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک علمی نقطہ بتائیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر پوچھنے والوں نے سوال پوچھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان فیض ترجمان سے ان کے جواب دلوائے۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے، تو یہ ایک پیٹرن ہے پورے قرآن مجید سے۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یسألونک عن المحیض قل هو اذی۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے سوال لکھا، نقل فرمایا،
پھر کل کے لفظ کے ساتھ محبوب کی زبانی جواب دلوا دیا. پورے قرآن مجید میں یہی پیٹرن ہے. یہاں سوال پوچھا تو اس سوال کے جواب میں بتا دیا قل آپ فرما دیجئے اور آگے اس کا جواب دلوا دیا. ایک سوال ایسا تھا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو پروردگار کو بھی خوشی ہوئی، پروردگار کو بھی خوشی ہوئی، اس کی رحمت جوش میں آ گئی. یہ سوال پوچھ رہے ہیں، چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے اس پیٹرن کو سامنے نہیں رکھا، ترتیب بدل کے رکھ دی اور پوچھنے والے نے بات ہی ایسی پوچھی. کیا پوچھا تھا پوچھنے والے نے؟ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے اے محبوب آپ سے میرے بارے میں پوچھی فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب. اس سوال کا جواب اللہ نے خود عطا فرما دیا. اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کو یہ سوال کتنا اچھا لگا ہوگا. آپ سے یہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے لو لگا کر بیٹھے، مجھے یاد کرے تاکہ میں اپنے بندے کو اپنی رحمتیں عطا فرما دوں. پانچویں چیز جس سے کہ انسان کا دل دھلتا ہے وہ ہے الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. چنانچہ نبی نے سامنے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب کے ساتھ کیا مہربانی، کیا مہربانی. یہ قرآن مجید پہ اجر ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف پر کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں ہر حرف کے اوپر. تو 10 کا قانون کہاں لگتا تھا؟ اللہ کے کلام پر. اللہ قربان جائیں، اپنے محبوب سے آپ نے کتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ جس نے آپ کے محبوب پر درود بھیجا وہی ریٹ جو اپنے کلام پہ لگاتے تھے آپ نے اپنے محبوب کے درود بھیجنے والے پر لگائی. جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. ورفعت لہ 10 درجات، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتائیں، پتہ نہیں بتانی بھی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، لیکن منہ پہ آئی بات کہہ دینی چاہیے. درود شریف پڑھنے کا ہم نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے فائدے دیکھے. یقین ہونا چاہیے. آپ کبھی کسی کام کے لیے جائیں، کام اٹک جائے، مشکل پیش آ گئی، حل نہیں ہوتی. ہر مشکل کے وقت میں آپ اگر اللہ کی طرف رجوع کر کے کھڑے ہو اور اس پر نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، چند لمحوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے. یہ ایسا ایک ٹول ہے نا کہ جہاں چاہو استعمال کرو. ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ اس کو استعمال کر کے دیکھا، ہزاروں دفعہ. تھک جاتے ہیں،
کبھی یہ کام اٹک گیا، کبھی وہ کام اٹک گیا، تو اٹکے رہے تو انسان دین کا کام کیسے کر سکے؟ تو پھر یہ چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے تو اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ الجھنوں کو دور کروا دیتے۔ اس دفعہ حج کے موقع پہ ہمارے کوئی 25 بندے تھے اور ہم نے واپس آنا تھا مکہ مکرمہ۔ تو ہمارے ایک عربی دوست تھے، ان کو ہم نے بھیجا بھائی جاؤ اور وہاں سے جا کے رخصہ لو، اجازت لو کہ ہم اپنی گاڑیاں کروا کے چلے جاتے ہیں، مستورات ساتھ ہیں، کیونکہ جو وہاں کی بسیں ہیں روٹین والی وہ تو 18 گھنٹے اور 20 گھنٹوں میں کئی مرتبہ پہنچتی ہیں، تو پردے والی عورتوں کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ اتنا عرصہ متواتر پردے کے اندر بیٹھے رہنا، جسم پہ دانے آ جاتے ہیں اور مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہماری یہ فیور ہو جائے تو ہم دعائیں دیں گے آپ کو۔ خیر وہ ساتھ تھے، تو ہم وہ مکتب میں پہنچے جو سب کا مجموعہ ہے، اس نے عربی میں بات کی۔ اس نے صاف جواب دے دیا، کہتے لا واللہ۔ تو 3 لفظ تو وہاں عام ہے نا، لا واللہ یلا۔ تو وہ عربی دوست مجھے کہنے لگا جی کہ انہوں نے ایک دفعہ نہ کر دی، اب ہاں کروانا یہاں سے ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ پھر بات کریں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اب اسے کھڑکی پر بات کرنے پہ لگایا اور میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا ان کو یہ کہو کہ بھائی ہم 25 بندے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کسی اور گروپ کے ساتھ اکٹھا نہ کریں، ہمیں الگ بس دے کے نا جو 25 والی ہوتی ہے ہمیں بھیج دیں، کیونکہ اوروں کے انتظار میں ہوں گے اور پوری بس پوری ہوگی، جائیں گے تو مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے ہاں کر دی کہ آپ کو ہم چھوٹی بس دے دیں گے اور آپ اپنا بندوں کو لے کے چلے جائیں۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ ہمیں مخصوص بس عطا کرے گا، اور 25 والی وہ جو ایک ہوتی ہے چھوٹی منی بس وہ بھیج دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ جب بس نے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے 70-72 سیٹر والی بالکل نئی بس اس نے بھیجی، اس کی سیٹوں کے اوپر پولیتھین بھی چڑھا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ گوڈاؤن سے نکال کے کہیں سے بھیج دی، اور ہم 25 بندے سیٹوں کے اوپر سو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ سب لوگ سو کے گئے۔ اللہ تیری شان، نہیں بس۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھو، یقین کے ساتھ اگر انسان اللہ رب العزت کے محبوب پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ جہاں آخرت کی مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلیں بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر آئے اور وہ اس طرح درود شریف نہ پڑھے۔ تو سب حضرات درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ ملائکہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین، جو سیاح ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یبلغونی عن امتی السلام، میری امت کا جو بندہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا ان اول الناس فی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی خوب پڑھا کریں۔ تو یہ 5واں عمل ہے،
اور چھٹا عمل ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کی نشانیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یاد رکھیں تہجد کی پابندی کے بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے شرط ہے کہ یہ بندہ تہجد گزار، ولی بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ پرہیزگار ہو۔ کوئی ایسا بندہ جو پرہیزگار نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو اس کے متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں ان الرجل لیذنب، کہ جب بندہ گناہ ہے تو وہ اس کے بدلے میں تہجد کی نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے مروی ہے قال حرمت قیام اللیل 5 اشہر، 5 مہینے قیام اللیل سے میں محروم کر دیا گیا بذنب، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور وہ گناہ کیا تھا کہ ایک بندہ رو کے دعا مانگ رہا تھا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، میں نے دل میں سوچا یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس گناہ پر اللہ نے 5 مہینے مجھے تہجد کی نماز سے محروم کروا دیا۔ چنانچہ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ جو لوگ گناہوں میں رات کے وقت لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ لذتیں اہل اللہ کو راتوں کے جاگنے میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن المنکدر فرماتے ہیں ما بقی من لذات الدنیا الا 3، کہ دنیا کی لذتوں میں 3 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، ایک قیام اللیل، اور دوسرا لقاء الاخوان، دیندار بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنی، وصلاۃ الجماعہ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ 3 چیزیں ہیں کہ جن میں لذت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک باقی رکھی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کو نماز با جماعت میں لذت ملتی تھی، تہجد میں لذت ملتی تھی، اللہ کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول میں لذت ملتی تھی۔ تو یہ 6 چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ ان اعمال کی پابندی سے اللہ تعالیٰ دل کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ ان اعمال کو زیادہ کیجیے، اپنے مقامات پر ان کی زیادہ پابندی کر کے اپنے دلوں کو منور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے اور ہمارے دلوں میں اپنی یاد والی لذت نصیب فرما دے۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت